بچے کی پیدائش اور عقیقے کے بعد اماں 2-3 بار اسے لینے آئی تھی، مگر وہ ضد پر قائم تھی کہ اگر اس نے جانا ہے تو ہمیشہ کے لیے لے جانا ہوگا، ورنہ نہیں جانا۔ اس دن بھی اماں لینے آئیں تو اس نے وہی ضد رکھی تھی۔ رفت پہلے ہی شاکڈ اور الجھی بیٹھی تھی۔ نویرہ اور شارق زمان کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھیں، مگر مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں نکل رہا تھا۔ نویرہ کی وہی ضد دیکھی تو غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ شارق نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نویرہ جس بھی عدالت میں جانا چاہتی ہے چلی جائے، مگر وہ اب طلاق نہیں دے گا۔ اب بات ضد کی ہے، اور نویرہ، اس نے بھی ضد پال رکھی تھی کہ وہ نہ چھوڑے، مگر وہ بھی اسے مزہ چکھا کر رہے گی، چاہے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے، وہ اب پرواہ نہیں کرے گی۔ اماں لینے آئیں تو واجدہ بیگم اور رفت دونوں نے اسے ان کے ساتھ چلے جانے پر زور دیا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ اس نے ان کی بات مان لی تھی، مگر ساتھ میں شرط بھی عائد کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، مگر یاد رکھیے گا اب میں اس مسئلے کو ضرور اٹھاؤں گی، نبیل بھائی اور ساجد بھائی کے سامنے رکھوں گی۔ تنہا میں ہی سزا کیوں جھیلوں؟ جو مجرم ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ رہ گیا طلاق کا مسئلہ، اگر شارق یوں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، کورٹ عدالت ہی صحیح، مگر میں آپ کسی کے کہنے پر اپنا آپ برباد نہیں کروں گی۔ اماں نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ کتنا بدل گئی تھی نویرہ، ان کی آنکھیں اشارے کو سمجھنے والی ان کی چہیتی بیٹی کیسے ضد پر اتری ہوئی تھی۔ نویرہ کی ضد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی سوچا تھا کہ نبیل نہ صحیح ساجد سے فون پر اس معاملے کو ضرور ڈسکس کریں گی، شاید وہ بہتر حل نکال لے، نویرہ کو سمجھا لے، یا کم از کم پاکستان آ کر حالات کا جائزہ لے کر کچھ کر لے۔ نبیل کی نسبت انہوں نے ساجد سے معاملہ بیان کرنے کا سوچا تھا، اور اب نویرہ بچے کے ساتھ ان کے ہاں آ گئی تھی۔ شارق گھر پر نہیں تھا، ورنہ شاید وہ بچے کو لے جانے پر اعتراض ضرور کرتا۔ اس کی غیر موجودگی میں اماں آئی تھیں اور اب وہ ان کے ساتھ اپنے گھر پر تھی۔ شام کے وقت نبیل گھر آیا تو چونکا تھا۔ کافی عرصے بعد نویرہ ان کے ہاں آئی تھی۔ سلام دعا اور حال چال کے بعد اس نے زیادہ بات چیت تو نہ کی تھی، مگر نویرہ کو دیکھ کر مطمئن بھی ہوا تھا، ورنہ نبیلہ ہر وقت احساس دلاتی رہتی تھی کہ نویرہ نے اس کی وجہ سے میکے کو چھوڑ دیا ہے، وہ ادھر چکر نہیں لگاتی۔ غصہ اور جھگڑا تو شارق سے تھا، مگر وہ اپنے اندر کی ساری بھڑاس نویرہ پر نکالتا تھا، اس سے کچھ نہ کچھ کہہ کر۔ اب وہ اتنا عرصہ ادھر نہیں آئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کس قدر زیادتی ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے صرف نویرہ کی ہی ذات پس رہی تھی۔ اندرونی طور پر نویرہ کی آمد پر کچھ اطمینان سا محسوس ہوا تھا، ورنہ صرف طبیعت کا بوجھ ہی نہیں بڑھا تھا بلکہ ذہن کا اضطراب اور خلفشار بھی بڑھ گیا تھا۔ خواہ مخواہ طبیعت ہر ایک سے الجھنے لگی تھی، اور اب نویرہ کو دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تھا۔ زمین پر پڑا بوجھ ایک دم سرکنے لگا تھا۔ شام کے وقت وہ بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ کال آ گئی۔ اس نے ریسیو کی، دوسری طرف شارق زمان تھا۔ وہ حیران ہوئی اس کی آواز سن کر۔ تم کس سے پوچھ کر گئی ہو؟ چھوٹتے ہی یہ سوال ہوا تھا اور نویرہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس شخص کے حوصلے بلند تھے کہ بجائے اپنے فیل پر شرمندہ ہونے کے الٹا اسی سے باس پرس کی جا رہی تھی، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کیوں؟ اس گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے ہی پل حیرت سے نکل کر اس نے غصے سے باور کروایا تھا۔ نویرہ بیگم، یہ مت بھولو کہ تم ابھی بھی میری بیوی ہو، تمہیں کہیں بھی آنے جانے کے لیے میری اجازت درکار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم میری اولاد کو کیسے کہیں لے جا سکتی ہو۔ میں ایسے کسی بھی احمقانہ حق کو تسلیم نہیں کرتی۔ جب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اپنے نام سے جڑا تمہارا نام نہاد نام بھی اتار دینا چاہتی ہوں، تو تم کس حق کی بات کرتے ہو؟ رہ گئی بچے کی بات، تو جہاں ماں جائے گی تو بچہ بھی ساتھ ہی رہے گا۔ میں ابھی اتنی مجبور نہیں ہوئی کہ تمہارے ہر طرح کے سلوک کو برداشت کرتے، ہر الزام کو سہتے ہوئے بھی تمہارے گھر میں رہوں۔ جب تک مجھے مجبوری تھی میں نے رہ لیا، اب مزید نہیں۔ رہ گئی طلاق کی بات، تو وہ تو تمہیں مجھے ہر حال میں دینا ہوگی، اس طرح نہیں تو عدالت کے ذریعے ہی صحیح۔ میں اب ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تم مجھے دھمکیاں نہ دو، میں بھی دیکھ لوں گا تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ یہ عدالت کورٹ کا چہل تمہارے بس کا کام نہیں۔ اب بات ضد کی ہے، مجھے اپنے بچے سے بڑھ کر اب کوئی چیز عزیز نہیں۔ تم جس طرح گئی ہو خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے سب برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ شارق زمان کی بات نے نویرہ کو لگا کہ اس کے اندر ایک آگ لگا دی ہے، وہ چٹک سی گئی۔ ہاں، میں نے بھی صرف اور صرف بچے کے لیے ساری ذلت برداشت کی ہے، ورنہ تم واپس آ رہی ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے بڑے تحکم سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم چاہے اب کوئی بھی چال چل لو، کچھ بھی کر لو، میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں نویرہ بیوی، تمہاری یہ ضد بھی کہاں تک قائم رہتی ہے۔ غصے اور تنفر سے جتاتے اس نے کال بند کر دی تھی، اور نویرہ کتنی دیر تک بے بسی سے اپنی جگہ جمی رہ گئی تھی۔ کیا کر لے گا وہ یہ شخص؟ میں اب بھی وہی نویرہ ہوں، بدل نہیں گئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں اس دفعہ اس کا ظرف میں لے کیا ڈرامہ کھیلتا ہے۔ غصے سے سوچتے ریسیور کریڈل پر پٹک کر پلٹی تھی، مگر اپنے سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے وجود کو دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔
نبیل بھائی غضب میں ہی کھڑے تھے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ آپ، یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اور طلاق کا کیا قصہ ہے؟ نبیل کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ نویرہ کی ساری گفتگو سن چکا ہے۔ وہ چپ رہی تھی۔ وہ خود چاہتی تھی کہ نبیل وغیرہ کو اس معاملے میں انوالو کر کے یہ قصہ ختم کر دے، مگر نبیل کی جذباتیت نے اس لمحے خوفزدہ کیا تھا، اسے کچھ بھی کہنے کو روکا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں، اماں سے لاکھ ناراض سہی مگر خود بھی نبیل کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ تم شارق کا گھر چھوڑ آئی ہو؟ بڑے یقین سے پوچھا گیا تھا۔ ہاں، صرف سر ہلا گئی۔ کیوں؟ سوال ایسا تھا کہ اب کچھ کہے بنا چارہ نہ تھا۔ وجہ اماں سے پوچھے، وہ سارا قصہ جانتی ہیں۔ اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، وہ گھر تو میں پہلے ہی چھوڑ آئی تھی، بلکہ نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ شخص اپنے بچے کی وجہ سے کمپرومائز کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ساری تفصیل اماں سے پوچھیں، اب تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے ان کی مرضی سے ہی ہوا ہے۔ وہ کہہ کر ایک دم وہاں سے نکل گئی تھی، اور نبیل کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر اتنا وہ سمجھ چکا تھا کہ شارق اور نویرہ کے درمیان صورتحال خاصی پیچیدہ ہے۔ لاہور ایڈمیشن ہونے اور یہاں آ کر قیام کرنے کے معاملے میں ماما پاپا سمیت سبھی نے اعتراض کیا تھا، مگر سمان نے ہی سب کو ہینڈل کیا تھا، اور اس طرح وہ لاہور چلی آئی تھی۔ سمان اس کے ساتھ تھا۔ وہ لاہور اپنی ذاتی رہائش گاہ میں ہی ٹھہرے تھے۔ چوکیدار اور اس کی فیملی ساتھ ہوتی تھی۔ سمان نے چند ہی دنوں میں ڈرائیور کا بندوبست کروا دیا تھا۔ کلاسز سٹارٹ ہونے تک سمان اس کے ساتھ ہی رہا تھا، مگر پھر کام کے سلسلے میں وہ اسلام آباد چلا گیا تو پہلی دفعہ اپنی فیملی اور سمان کے بغیر رہنے کا تجربہ اس کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا، مگر خود کو ہر طرح سے اپنے فیصلے پر جمے رہنے پر مضبوط کرتی رہی تھی۔ چوکیدار کی بیوی اور بچے تو ہوتے تھے، مگر وہ تنہائی محسوس کرتی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر اتنا بڑا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سمان فون پر ہر وقت رابطے میں رہتا تھا، مگر سمان کی غیر موجودگی پھر بھی ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے آ کر گھر فون کیا تو ماما نے خوشخبری سنائی تھی کہ تایا جان سعد کے لیے فرح کے رشتے پر راضی ہو گئے ہیں۔ بات خوش کن تھی، خوشی تو اس سے بھی ہوئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے برملا اظہار نہ کیا تھا۔ سعد ابھی بھی سعود احمد کی طرف رہ رہا تھا۔ در حقیقت سعید احمد نے سعود احمد کے بار بار جانے پر ہاں کہہ دی تھی، مگر بات ابھی ان لوگوں میں ہی تھی، زیادہ چرچا نہ ہوا تھا۔ شائستہ بیگم نے یہ بھی بتایا تھا کہ طاہرہ بیگم کسی بھی طور سعد اور فرح کے رشتے کے حق میں نہیں ہے۔ سعید احمد نے خود سے ہی فیصلہ لیا ہے۔ زرش کو یہ سن کر دکھ سا ہوا۔ فرح سے اسے کوئی دشمنی نہ تھی، نوشی کی طرح عزیز تھی، مگر صرف طاہرہ بیگم کی نفرت نے کتنا دور کر ڈالا تھا دونوں کو۔ سعد کو دیکھ کر دل میں جو غصہ امڑ آیا تھا اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ بے شک خود سے سعد کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس رشتے کی طرف سے وہ بھی منتظر تھی کہ جواب مثبت ہی ہوگا۔ سبھی سعد کے حق میں تھے سوائے طاہرہ بیگم کی، اور اب مجھے فکر سی ہو رہی ہے طاہرہ بیگم کے رویے سے۔ بھائی صاحب نے ہاں تو کہہ دی ہے، مگر طاہرہ کے تیور اچھے نہیں تھے۔ ہم جتنی بار بھی گئے ہیں اس نے کمرے سے نکل کر سلام دعا تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ بچی کا معاملہ ہے، اللہ خیر کرے۔ ماما اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی اور زرش خاموش ہی رہی تھی۔ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، آخر کب تک وہ ایک ہی گیم کھیلتی رہیں گی؟ کبھی تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ غلط کر رہی ہیں۔ ہر بار ان کو تایا ابو برداشت کر لیں یہ بھی ناممکن ہے۔ تایا ابو نے اگر ہاں کہی ہے تو یقیناً ہر پہلو پر غور کر کے ہی ہاں کہی ہوگی، کوئی نہ کوئی حل تو نکالا ہی ہوگا انہوں نے۔ ماں کے تفکر کے جواب میں اس نے دلاسا دیا تھا، ہاں کچھ تو سوچا ہی ہوگا۔ دونوں بیٹے دور ہیں ان سے، ساری عمر انہی بچوں کے لیے تو وہ سب برداشت کرتے رہے ہیں۔ اب بیٹی کا معاملہ ہے، وہ طاہرہ کو کوئی اور کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ اب بات ان کی اپنی بیٹی کی عزت کی ہے۔ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی طبیعت کے برعکس اس نے تسلی دی تھی۔ پھر اس کے بعد چند باتیں روز کی تھیں اور پھر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک طاہرہ بیگم کی ذات کو بھی سوچتے الجھتی رہی تھی۔ نبیل اماں کے پاس چلا آیا تھا اور اماں سے سب اگلوا کر ہی دم لیا تھا، اور اس کے بعد غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اماں، بہت غلطی کی آپ نے یہ سب چھپا کر۔ وہ اتنا سب کچھ سہ کر چپ چاپ ہے اور آپ نے خبر تک نہ ہونے دی۔ اتنے بے غیرت نہیں تھے ہم کہ وہ ہماری عزت سے کھیلنے کے بعد یوں ذلیل کرنے پر اتر آیا ہے۔ اماں، بہت برا کیا آپ نے، میں رضا اور شارق دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اماں اس کے غیظ و غضب کو دیکھ کر دہل سی گئی تھی۔ دہل تو نویرہ اور نبیلہ بھی گئی تھیں۔ میں اب عدالت میں اس کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں چھوڑتا۔ اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے اس نے ہمیں۔ یہ حتمی فیصلہ تھا۔ نویرہ نے سکھ کا سانس لیا۔ جذباتیت سے ہٹ کر وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ خلا کا مقدمہ آرام سے طے ہو جائے، ورنہ وہ کس حد تک جا سکتی تھی اس نے تو سوچ لیا تھا۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے، پھر وہ جس انداز سے مانے گا وہ اختیار کر لوں گا۔ ہماری شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور رہ گیا رضا، اس سے بھی اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ بے غیرت کمینہ انسان۔ غصے سے سنا کر وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ اماں نے نویرہ کو دیکھا تو وہ لب بھینچ کر ان کے سامنے سے ہٹ گئی۔
अम्मा कल से उससे सख्त नाराज थी। अगली सुबह रिफत बाजी चली आई थी। शारिक बहुत नाराज हो रहा था कि तुम्हें यूं आने दिया है। रात नबील की भी कॉल आई थी। दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे और फिर अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। कह रही थी कि तुम्हें ले आओ। उन्हें खौफ है कि कहीं शारिक और नबील गुस्से में कोई इंतहाई कदम ना उठा लें। आते ही उन्होंने अम्मा और भाभी के सामने सब कह सुनाया था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं वहां से सब सिलसिले बहुत पहले तोड़कर निकली थी, जब शारिक ने खुद मुझे अपने घर से निकल जाने को कहा था। दोबारा अगर मैं वहां गई भी थी तो ये मेरी मजबूरी थी। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। रह गई नबील भाई की बात तो मैं उन्हें समझाऊंगी। सीधे से खुला का मुकदमा दायर करके अलहदगी इख्तियार की जा सकती है, तो मैं क्यों दूसरे बखेड़ों में उलझूं। आप अम्मा जोग को जाकर कह दे मैं अब वहां नहीं आऊंगी। उससे दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया था। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी बाद में भी उसे समझाने, कायल करने की, अपना मौक़िफ़ समझाने की, मगर नवेरा की ना हाँ में नहीं बदली थी। इस तरह वो नामुराद ही वापस लौटी थी। शाम को नबील भाई ऑफिस से घर लौटे तो उसने उनसे साफ साफ बात करना चाहिए। नबील भाई, मैं शारिक ज़ुमान से खुला लेना चाहती हूँ। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सारी दुनिया को बताऊँ कि वो कैसा खबीस इंसान है, मगर अब दिल में ये हसरत भी नहीं रही। मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। आप भी ऐसा ना करें। उसे धमकियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बेगैरती के नाम पर जो थप्पड़ हमारे मुंह पर मारा है, चुपचाप सह लें? वो जज्बाती हुआ था। तो क्या करेंगे आप? उसने संजीदगी से पूछा। मैं उसे मज़ा चखाऊंगा अच्छी तरह कि किसी की इज्जत से खेलना किसे कहते हैं, और रह गया रजा, गोली से उड़ा दूंगा। मैं उससे भी आज गया था मैं उनके यहाँ, अच्छी तरह चचा और चची को सुना कर आया हूँ। कोई लावारिस नहीं थी तुम, जो अम्मा ने यूं चोरों की तरह वापस जाने पर मजबूर कर दिया था तुम्हें। नबील भाई, अम्मा नाराज़ हैं। मैं सोच कर तो ये आई थी कि अगले पिछले सारे हिसाब क्लियर करने हैं। अब उस शख्स को माफ़ नहीं करना, मगर अम्मा की नाराज़गी कमज़ोर कर रही है। मुझे सिर्फ खुला चाहिए और बस, कोई बदला नहीं लेना उससे। अल्लाह पर छोड़ दिया है सारा फैसला, वो दोनों को पूछेगा। रात अच्छी तरह उसे सुना दिया। खुला का मुकदमा तो मैं दायर करवाऊंगा ही, साथ ही तुम्हें अगवा करने और ज़बरदस्ती निकाह कर लेने का भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। उसी वक्त अम्मा भी उन दोनों के पास चली आई थी। नबील के ख्यालात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा था। कोई कुछ नहीं करेगा, जो गुजर गया उस पर मट्टी डालो। तुम दोनों कुछ नहीं करोगे। तुमने सोचा है तलाक लेकर ये क्या करेगी, उस बच्चे के साथ कैसे रहेगी? और शारिक, वो बच्चे को लेने देगा इसे? हाँ, तो बच्चा उसका है, वो अपने पास रखे, हमें क्या करना है बच्चा लेकर? जैसा बाप वैसा बेटा होगा। नबील भाई ने तनफुर से कहा तो नवेरा का दिल काम गया। मैं बच्चा किसी को नहीं दूंगी। तुम अच्छी तरह सोच लो, बच्चा लोगी फिर इधर नहीं रहना। नवेरा के यूं जज्बाती होने पर उसने अंदर का सारा उबाल इसी एक जुमले में समोकर उस पर उंडेल दिया था। चली जाओ उसी के पास। मैं रात भी उसे फ़ोन पर क्लियर कर चुका हूँ। अगर वो कोर्ट कचहरी के बखेड़ों से बचना चाहता है तो तलाक के पेपर्स भेज दे, हम बच्चा दे देंगे। अगर तुमने बच्चे को रखने की जिद की तो मुझे कोई परवाह नहीं, मगर याद रखना, बच्चे को मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। वो तो नबील को समझाने आई थी, मगर इधर तो एक नया मसला निकल आया था। वो लब भींच गई। फिर मैं खुला नहीं लूँगी। मैं कोई बेजान इंसान नहीं हूँ कि दूसरों के लिए अपनी भेंट देती रहूँ। मुसब मेरे पास रहेगा। अम्मा के लिए मैंने इस शादी को कबूल कर लिया। अम्मा के कहने पर मैं दोबारा उस घर में जाने पर मजबूर हुई। अब मैं किसी और के कहने पर कुछ नहीं करूँगी। अगर आपको मैं बच्चे समय कबूल हूँ तो ठीक, वरना ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया है, मज़ीद सही। रिश्तों की पहचान हो रही है मुझे अच्छी तरह। ये मेरी आजमाइश है या आप लोगों की, मुझे नहीं पता। गुस्से से कहते कहते एकदम उसकी आवाज़ भुर्रा गई थी। तुम जज्बाती हो रही हो। खुला के बाद तुम्हें बच्चे के साथ कौन कबूल करेगा? नबील भाई के अल्फाज पर वो कई सानियों तक चुपचाप उन्हें देखे गई। तो फिर ठीक है, आप सब भूल भाल जाएं। कैसा खुला, कैसा बच्चा? मैं जिस हाल में हूँ मुझे जीने दें। मैं एक बार अपनी ज़िंदगी को बरत चुकी, मज़ीद की ना हवस है ना ख्वाहिश। खुदा के लिए ऐसा सोचेगा भी नहीं। अगर आप लोगों ने बच्चे से दस्तबरदारी की बात की तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। वो गुस्से से कहकर अपने कमरे में आ गई थी। वो सब सो रहा था। वो उसके पास बैठकर हाथ से थपथपाते एकदम रो दी थी। अगर शारिक ज़ुमान के रवैये में थोड़ी सी भी निदामत, शर्मिंदगी और पछतावे का एहसास होता तो वो झुक जाती, अपनी आना को मार लेती। मगर अब वो कैसे जी लेती? उससे लग रहा था उसका हौसला, सब्र और इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता सब कमज़ोर पड़ रहा है। ज़हनी तौर पर वो कमज़ोर हो रही है, और वो शारिक ज़ुमान के मामले में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, कभी भी नहीं। सईद अहमद ने फराह के रिश्ते के लिए जब से हाँ कही थी, ताहिरा बेगम का बस नहीं चल रहा था कि किसी न किसी तरह इनकार करवा दे, मगर कोई राह दिखाई ना दे रही थी। उस दिन भी नफीसा आपा और जमाल भाई आए थे। वो कमरे से नहीं निकली थी, चाय पानी का माजदा नहीं उनसे पूछा था। सईद अहमद को गुस्सा तो बहुत था, मगर मसलहत का तकाजा था कि वो खामोश रहें। आपा लोग बाकायदा रस्म करना चाहते थे। इसी सिलसिले में वो दोनों मियाँ बीवी मशवरे के लिए आए थे। कुछ देर तक तो नफीसा आपा ताहिरा की मुंतज़िर रही थी, मगर फिर वो खुद ही उठकर ताहिरा की जानिब चली आई थी उनके कमरे में।
وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس بار طاہرہ دل سے رشتہ قبول کرے، وہاں سعید احمد کے دباؤ میں نہ آئے۔ طاہرہ بیگم نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نظر انداز کرتے پہل کی تھی۔ آگے بڑھتے بستر پر بیٹھے مسکرا کر پوچھا تھا۔ طاہرہ بیگم کے تیور بگڑے تھے۔ ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، منگنی کا مشورہ کرنے آئے تھے، مگر صحیح چاہ رہا ہے کہ منگنی کے جھنجھٹوں میں پڑنے کے بجائے ڈائریکٹ شادی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس انکشاف نے طاہرہ کے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ سعید احمد ایسا کیوں کر رہے ہیں، محض ان کی ضد میں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ جا کر مشورہ کریں اپنے بھائی سے، یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ غصے سے وہ چڑخی تھی۔ نفیسہ آپا نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ بیٹیوں کا معاملہ ایسے تنہا طے نہیں ہو جاتا، تم ماں ہو، ماؤں والا حق جتاؤ، انہوں نے تحمل سے کہا تھا۔ وہ شخص ہے نا سارے حق جتانے والا، اور آپ مجھ سے یہ ہمدردیاں مت کیا کریں۔ نفرت ہوتی ہے مجھے آپ لوگوں سے، برباد کر کے رکھ دیا ہے مجھے، اور جب دل نہیں بھرا تو میری بیٹی کی باری آ گئی ہے۔ وہ ان کے عمل پر غصے سے بولی تو نفیسہ آپا خاموش ہو گئی۔ جائیں یہاں سے، میں اگر خاموش ہوں تو میری خاموشی کو میری مجبوری مت سمجھے۔ وہ شخص مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، ورنہ ایسا سلوک کرتی کہ ساری عمر یاد رکھتی۔ انہوں نے دل کا غبار نکالا تھا۔ ساری عمر خود تو ایسے گزار لی، آپ نے بھی اور آپ کی چہیتی شائستہ نے بھی۔ ساری عمر مجھے دوزخ کی بھٹی میں جلسایا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، مگر مجھے تو ان گناہوں کی بھی سزا ملی ہے جو میں نے کیے نہیں، تو پھر میں کیوں آپ لوگوں کا لحاظ کروں؟ نکلیں یہاں سے، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ غصے اور جذبات کی زیادتی سے انہوں نے بستر سے اتر کر نفیسہ آپا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تھا۔ طاہرہ! اس سے پہلے کہ وہ انہیں کمرے سے باہر نکالتی، سعید احمد کی غضب بھری آواز پر رک گئی تھیں۔ وہ دروازے پر ہی استادہ تھے۔ آپا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اس گھر میں ہو تو اس رعایت کو ہی کافی سمجھو۔ وہ غصے سے کہتے آگے بڑھائے تھے۔ سعید جانے دو، اس سے مجھے کچھ نہیں کہا۔ نفیسہ آپا نے سعید احمد کے غصے سے خائف ہو کر درمیان میں ٹوکنا چاہا تھا۔ سب سن چکا ہوں میں۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے طاہرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ شروع ہو گئی ڈرامے بازیاں۔ آرام و سکون سے میرا بیٹھنا تو گوارا نہیں ہوتا اس خاندان کو، آ گئے ہیں آگ لگانے۔ طاہرہ! میں کہہ رہا ہوں لگام دو اپنی زبان کو، ورنہ… وہ غصے سے طاہرہ کی طرف بڑھے تھے۔ سعید احمد آپ ہر بار ایک ہی دھمکی، آج وہ بھی کر گزریے، میں بھی دیکھوں گی کہ کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ مجھے اس گھر سے کیا نکالیں گے؟ میں خود بھی اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہوں گی۔ کرتے رہو بیٹی کی شادی حاسدوں میں۔ سعید احمد کے غصے نے تو بھسم چنگاری والا کام کیا تھا۔ بڑا شوق ہے تمہیں جانے کا تو جا کر بھی دیکھ لو۔ میری دھمکی صرف دھمکی نہیں، یہ وہ طوق ہے جو ایک عمر سے میں گلے میں لٹکائے شرم و ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تم نے جو اوقات دکھانی تھی سمان کی بار دکھا لی۔ فرحم میری بیٹی ہے، اس کے لیے میں سب برداشت نہیں کروں گا۔ تم اگر گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میرے لیے یہ عین مسرت کا مقام ہوگا کہ کم از کم تم جیسی بدنیت، دوغلی اور حاسد عورت سے جان چھوٹی میری۔ یہ آخری کیل تھی جو طاہرہ بیگم کے ارادوں میں استحکام پیدا کر گئی تھی۔ نفیسہ پر ڈر سی گئی تھی۔ ہاں چلی جاتی ہوں، میرے لیے بھی عین مسرت کا مقام ہے کہ ایک کانوں کے کچے اور شکی مزاج انسان سے جان چھوٹی۔ ساری عمر برباد کر دی میں نے، اب مزید نہیں۔ وہ روبرو بولی تھی خوشی سے، مگر یاد رکھنا میرے گھر سے دولت جائیداد کی صورت میں اب کچھ نہیں ملنے والا۔ تم نے اور تمہاری اس لالچی بہن نے جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں خالی ہاتھ تمہیں قبول کون کرتا ہے۔ تمسخر سے وہ ہنسے تھے۔ طاہرہ بیگم کے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ ہاں بڑا مان و غرور ہے اپنی دولت و جائیداد پر، میں تھوکتی بھی نہیں ہوں ایسی دولت پر، نہ ہی میری بہن کو ایسا کوئی لالچ ہے۔ خالی ہاتھ ہی جاؤں گی۔ طاہرہ چھوڑو، جانے دو، اب اس عمر میں کہاں جاؤ گی؟ اس طرح نہیں کرتے، بچے کیا سوچیں گے؟ نفیسہ آپا نے مداخلت کرنا چاہی تھی۔ رہنے دیں آپا، آج ہی اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے۔ خالی ہاتھ جب اپنی بہن کے پاس جائے گی تو پتہ چل جائے گا وہ کتنے دن اسے اپنے گھر میں رکھے گی۔ اب تو اسے فرح یا سمان کی صورت کوئی اور سبیل بھی نہیں دولت سمیٹنے کی۔ طاہرہ بیگم نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ چلیں آپا، یہ روز کا معمول ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی اب روٹین کا حصہ ہے۔ پریشان وہ ہوں جو ان ڈراموں سے بے خبر ہوں، آپ تو سب باتوں سے بے خبر ہیں۔ چلیں باہر، بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ آپا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ طاہرہ بیگم نے آگے بڑھ کر انتہائی غصے سے دروازہ بند کیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا اب کچھ بھی ہو وہ اب ضرور جائیں گی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بیگ میں ضرورت کی چند اشیاء اور کپڑے رکھے تھے۔ آپا لوگ چلے گئے تھے اور ان کے بعد سعید احمد بھی گھر سے نکل گئے تھے۔ علی گھر میں نہیں تھا اور فرح اپنے کمرے میں۔ جب سے یہ رشتے والی بات چلی تھی وہ ماں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اگر غلطی سے سامنا بھی ہو جاتا تھا تو طاہرہ بیگم کی زبان کی کاٹ اسے فوراً منظر سے غائب ہو جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ رزلٹ آنے کے بعد اس نے کالج میں BSc میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ سعید احمد کا ارادہ فوراً شادی کر دینے کا تھا۔ سعد کا کہنا تھا کہ وہ فی الحال اپنی تعلیم جاری رکھے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اسی لیے کالج سے آنے کے بعد پھپھو لوگوں سے مل کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
ताहिरा बेगम अपना बैग घसीटते कमरे से निकली तो वो लाउंज में बैठी हुई थी। उन्हें देखकर हैरान हुई। ऊंची आवाजों से वो सूरत हाल का अंदाजा तो लगा ही चुकी थी, मगर अंदाजा न था कि वो हकीकत में घर छोड़ जाएंगी। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? वो राहदारी से गुजरते उसे मुकम्मल नजरअंदाज करते बाहर की तरफ बढ़ी तो वो भी पीछे चली आई। जहन्नुम में। उनका वही अंदाज था। आप घर छोड़कर जा रही हैं? फराह के चेहरे का रंग उड़ा था। उन्होंने ड्राइवर को सामान गाड़ी में रखने का इशारा किया। अपने बाप से कहना सिर्फ इस बैग के सिवा कुछ नहीं इस घर से लेकर जा रही हूँ। लॉकर्स, अलमारी सब चेक कर ले। हर चीज छोड़कर जा रही हूँ। सारी उम्र उस बेहिस बेजमीर शख्स के लिए मैंने रोल दी, अब इस उम्र में इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। बड़ा घमंड है दौलत का। चंद जोड़े हैं इस बैग में, बेशक चेक कर लो। बाप को रिपोर्ट भी तो देना होगी। हो ना अपने बाप की ही औलाद। गुस्से से वो भूल गई थी कि वो क्या कह रही हैं और किसके सामने। फराह गुमसुम सी रह गई थी। ड्राइवर की मौजूदगी में वो कुछ भी न कह सकी थी और ताहिरा बेगम गाड़ी में बैठ गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी गेट से निकाली तो वो चौंकी। नवीरा की बातों ने नबील पर और ही अंदाज में असर किया था। उसने साफ साफ नवीरा से कह दिया था कि अगर वो शारक जुमान से खुला लेना चाहती है तो फिर बच्चा वापस करना होगा और नवीरा का किसी भी सिलसिले में कतई साथ नहीं देगा। वो उसके घर में सिर्फ उसकी गुंजाइश तो निकल सकती है मगर बच्चे की नहीं होगी। नबील भाई के इस किस्म के रवैये और जिद के बाद वो गुमसुम सी हो गई थी। बच्चे को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी और नबील उससे बहुत सोच विचार के बाद एक फैसला किया था, एक इंतहाई हद से गुजर जाने का। आने वाली जिंदगी में उसके लिए बहुत सी आजमाइशें थीं। उसने अपने लिए आजमाइश का इंतखाब खुद कर लिया था। वो दोनों नबील और शारिक को मजा चखाना चाहती थी। वो अगले दिन बैंक चली आई थी। अकाउंट में मौजूद रकम का अंदाजा लगाया था। चंद माह तक ये रकम उसके काम आ सकती थी और फिर जिंदगी की गाड़ी खुद घसीटना होगी। उसने कुछ रकम निकलवाई थी। वापसी पर उसने एक मोबाइल और सिम खरीदी थी। शारिक जुमान का दिया हुआ मोबाइल तो वो कब को उसी के घर में छोड़ चुकी थी। मुसब के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे और मार्केट चली आई थी। अपने और मुसब के लिए कपड़े और दीगर जरूरत की अशिया खरीदने के बाद वो मार्केट की सीढ़ियां उतर रही थी कि तेजी से ऊपर आते वजूद से टक्कर हो गई थी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। उस लड़की ने फौरन उसका हाथ थामकर उसे गिरने से बचा लिया था। इस वजूद के साथ उधेड़ उम्र से खातून ने नवीरा के हाथ से गिर जाने वाले शॉपर्स उठाकर उसे पकड़ाए थे। अरे जरिश हो ना? संभलने के बाद नवेरा उस लड़की को देखकर फौरन पहचानी थी। नवेरा का मुंह चादर में छुपा हुआ था। जरिश ने उलझ कर उसे देखा। जी, मगर आप कौन? मैं नवेरा हूँ। अरे आप कैसी हैं आप? मैंने कई बार सोचा था आपसे मिलाऊं मगर फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। जरिश पहचान कर फौरन एक्साइटमेंट का शिकार हुई थी। आइए किसी जगह जलकर बैठते हैं। वो सीढ़ियों में खड़ी थी। जरिश के कहने पर वो दोनों मार्केट के सामने बने छोटे से कैफे में चली आई थी। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। वो दोनों लेडीज वाले हिस्से में आ बैठी थी। नवेरा ने चादर चेहरे से हटा दी थी। लाहौर अपने शोहर के साथ आई हो? नहीं, मैंने यहाँ एडमिशन लिया हुआ है, अब इधर ही हूँ। सुमान तो इस्लामाबाद या कराची होते हैं, यहाँ भी हफ्ते में एक बार चक्कर लगा लेते हैं। अकेली होती हो? नवेरा को ताज्जुब हुआ था। नहीं, चौकीदार की पूरी फैमिली मेरे साथ होती है। मैं आजकल किसी लड़की या आया की तलाश में हूँ जो यहाँ की ही रिहायशी हो, सुलझी और समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, जो हर वक्त मेरे साथ रहे। बाहर आते जाते मुझे मुश्किल होती है। ड्राइवर की मौजूदगी के बावजूद मुझे घबराहट होने लगती है। सुमान भी कह रहे थे कि मैं आया देख लूँ, वो आ जाएंगे तो फाइनल कर लें। आपके नॉलेज में अगर कोई ऐसी खातून है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर, नवेरा ने अखलाकन हामी भर ली थी। उन दोनों ने उस कैफे से चाय पी थी। जरिश ने कुछ चीज़ें लेनी थी, उसने वो ली तो फिर वापसी पर वो नवेरा को खुद छोड़ने आई थी। ससुराल के बजाय मैके का एड्रेस बताने पर जरिश हैरान हुई थी। आपने रिहाइश चेंज कर ली है क्या? नहीं, अम्मी के यहाँ हूँ। नवीरा ने घर पहुंचकर उन्हें अंदर आने का कहा था मगर जरिश फिर कभी पर टाल गई थी। आप किसी दिन मेरे घर का चक्कर लगाइएगा। अगर आपको समझ ना आए तो उसे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं खुद लेने आकर ले जाऊंगी। क्यों नहीं, ज़रूर। नवीरा उनको रुखसत कर अंदर चली आई थी। भाभी किचन में थी और अम्मा कमरे में। वो मुसब को सुला कर गई थी। कमरे में पहुंची तो माँ मुसब को बहला रही थी। आज शारिक आया था। कुछ देर बाद वो खाना खाने किचन में आई तो भाभी ने बताया। क्यों? उससे तलखी से पूछा। मुसब को लेने। वो चौंक कर भाभी को देखने लगी। क्या मतलब? अम्मा ने कह दिया कि तुम घर पर नहीं हो, बाजार गई हो, मुसब भी साथ है। वो गुस्से से बोलता रहा था। नबील ने शायद फ़ोन किया था उसे कि अगर वो आराम सुकून से मसला हल नहीं करना चाहता तो आकर तुम्हें और बच्चे को ले जाए। इस घर में तुम्हारे लिए तो जगह हो सकती है मगर बच्चे के लिए नहीं। शारिक बहुत गुस्से में था, धमकियां दे रहा था, अम्मा से ही उलझता रहा था। वो तो शुक्र था कि मुसब सोया हुआ था, वरना वो उसे ज़रूर ले जाता। कुछ देर तुम्हारा इंतज़ार किया और जब उसे यकीन हो गया कि तुम वाकई घर पर नहीं हो और हम सच कह रहे हैं तो फिर वो चला गया था, मगर साथ में ये धमकी भी दे गया था कि वो शाम को आएगा मुसब को लेने।
یہ سب سن کر نویرہ کی بھوک اڑ گئی تھی. وہ چپ چاپ بغیر کچھ کھائے پیے وہاں سے نکل آئی تھی. شام ہونے میں 2-3 گھنٹے تھے. شارق کو وہ جانتی نہ ہوتی تو اس کی دھمکی کو محض دھمکی ہی سمجھتی. وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ شام کو ضرور آئے گا اور مصعب کو لے کر ہی ٹلے گا. اسے کیا کرنا تھا سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا. عصر کی نماز پڑھ کر وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک ایک خیال کوندے کی طرح اس کے زبان میں لپکا تھا. فوراً اٹھ کر اس نے پرس کھنگالا تھا. وزٹنگ کارڈ اس کے اندر ہی تھا. ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھا ہوا نمبر اس نے فوراً ڈائل کیا تھا. السلام علیکم. وہی نرم و ملائم سی آواز سنائی دی تھی. وعلیکم السلام. زرش ہو نا؟ جی بول رہی ہوں. آپ کون؟ دوسری طرف سے تعجب سے پوچھا گیا تھا. میں نویرہ ہوں. کیا تم آدھے گھنٹے میں ادھر آ سکتی ہو جہاں مجھے ڈراپ کیا ہے ڈرائیور کے ساتھ؟ جی مگر خیریت؟ وہ اس کی اجرت پر حیران ہوئی تھی. تمہارے لیے ایک آیا کا بندوبست ہو گیا ہے, بس اسی کو لے کر آ رہی ہوں. تم جب ہمارے گھر کے قریب پہنچو تو بس مس کال دے دینا اس نمبر پر, میں آ جاؤں گی بس آدھے گھنٹے میں. جی میں آتی ہوں ڈرائیور کو لے کر. تھینکس, میں انتظار کر رہی ہوں. فون بند کر کے اس نے کمرے میں دیکھا. وقت کم تھا. اس نے فوراً پیکنگ شروع کر دی تھی. جو سامان خرید کر لائی تھی وہ اسی طرح شاپنگ بیگز میں موجود تھا. ضرورت کی ہر چیز سمیٹ کر اس نے ایک پرسکون سانس لیا تھا. اب صرف ایک آخری مرحلہ رہتا تھا. کاغذ قلم سمیٹ کر وہ بستر پر آ بیٹھی تھی. 5 منٹ بعد زرش کو آ جانا تھا. وہ اس کے آنے سے پہلے اس آخری تحریر کو لکھ لینا چاہتی تھی. السلام علیکم نبیل بھائی. جب آپ کو یہ خط ملے گا اسی وقت میں آپ لوگوں کی دنیا سے بہت دور ہوں گی. گھبرائیے نہیں, خودکشی کا میرا قطعی ارادہ نہیں. شارق زمان مجھے جس طرح آزما چکا ہے, اب اس مقام پر آ کر اس سے نباہ کرنا میرے لیے ناممکن, اور صرف مشکل ہی نہیں, یہ میری انا اور وقار کی بھی توہین ہے. مجھے گمان تھا کہ سب حالات جان کر آپ ضرور میرے احساسات سمجھیں گے, مگر آپ تو اس بہانے پرانے حساب بے باک کرنے کے چکر میں الجھ گئے ہیں. مصعب کو چھوڑنا میرے بس کا کام نہیں. میں نے سوچا تھا کہ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے اور شارق زمان اپنی پر, تو میں خاموشی سے یہ گھر بھی چھوڑ دوں گی. کسی ہاسٹل یا ایک کمرے کے گھر میں گزارا کر لوں گی. ہے نا ہے بقانہ سوچ, مگر میں یہ بھی کر گزرتی کہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا. مگر وہ کہتے ہیں نا, اللہ بڑا مسبل الاسباب ہے. اس سے مجھے عزت کی زندگی گزارنے کا ایک رستہ دکھایا ہے. آپ اور شارق اب اپنی اپنی ضدیں نبھائیں اور اپنی اپنی خود غرضی کے حساب میں زندگی گزاریں. میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں. کہاں؟ بے فکر رہیے گا, جہاں بھی ہوں گی میں اور میرا بچہ آپ دونوں کی پہنچ سے دور ہوں گے, اور محفوظ بھی. میں شارق زمان کو مزہ چکھانا چاہتی ہوں. اسے یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بے بسی کی آخری انتہا کیا ہوتی ہے. آپ بھی اس کے ساتھ مل کر محسوس کیجیے گا. بے فکر رہیے, میں کسی رضا کے ساتھ نہیں بھاگ رہی. جہاں بھی جاؤں گی بہت عزت اور امان میں رہوں گی. اور شارق زمان ساری عمر اپنے بیٹے کو یاد رکھے گا, اور اس کے بہانے شاید مجھے بھی. آپ کے گھر میں جب میرے بچے کے لیے گنجائش نہیں تو پھر میں یہاں رہ کر کیا کروں گی. اللہ حافظ. فقط نویرہ. خط لکھ کر اس نے پرس میں ڈالا تھا. وہ نیچے آئی تو دیکھا اماں روچین کے مطابق اس وقت اپنے کمرے میں نماز کے بعد وظائف میں مشغول تھیں, اور بھابھی گڑیا کو لیے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں. واپس کمرے میں آ کر اس نے سارا سامان صحن میں رکھا تھا. مصعب کو اٹھا کر وہ لان کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی تھی. یہ قدم اٹھاتے ہوئے اسے دکھ تو ہو رہا تھا, مگر کوئی ندامت نہ تھی. کچھ دیر بعد زرش کی کال آنا شروع ہو گئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. بیگ سے خط نکال کر بھاگ کر لاؤنج میں آ کر اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا. اماں یا بھابھی کے آنے کا خدشہ تھا. اس نے فوراً گیٹ کھول کر باہر آ کر ڈرائیور کو سارا سامان لا کر گاڑی میں رکھنے کو کہا. ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر بغیر آواز پیدا کیے سارا سامان لا کر گاڑی میں رکھ دیا تھا. زرش خاموشی سے دیکھ رہی تھی. آہستگی سے دروازہ بند کر کے وہ زرش کے ساتھ ہی گاڑی میں آ بیٹھی تھی. جلدی سے گاڑی نکالو یہاں سے, اس نے ڈرائیور سے کہا تھا. ڈرائیور نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا. نویرہ کی ہر انداز میں کچھ نہ کچھ ایسی بات تھی کہ زرش نے الجھ کر اسے دیکھا تھا. وہ آیا کہاں ہے؟ کچھ دیر آ کر زرش نے پوچھ لیا تھا. تمہیں سب بتاتی ہوں. نویرہ نے اسے ریلیکس کیا تھا. باقی راستہ وہ خاموش رہی. اپنے گھر میں لا کر نویرہ کو پانی پلا کر زرش نے بغور اسے دیکھا. اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا. مصعب دوبارہ سو چکا تھا. شام کا وقت قریب تھا. نویرہ کا ذہن بھٹک بھٹک کر بار بار اپنی گھر کی طرف جا رہا تھا. یقیناً اس کا خط بھابھی اور اماں نے پڑھ لیا ہوگا, اور شاید بھابھی نے نبیل بھائی کو بھی کال کر کے بتایا ہوگا. اور شام کے بعد جب شارق زمان وہاں جائے گا تو کیا صورتحال ہوگی؟ آپ پریشان ہیں؟ زرش کے سوال پر نویرہ کو اپنا ضبط کم پڑتا محسوس ہوا تھا. تمہیں آیا کی ضرورت تھی. کیا تم مجھے اپنی آیا کے طور پر اپنے گھر میں قبول کر لو گی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا تھا. جی. نویرہ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ وہ ششدر سی رہ گئی تھی. اور پھر نویرہ اسے سب بتاتی چلی گئی تھی. اپنی کتاب زیست کا ورق ورق اس کے سامنے کھولتی چلی گئی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ تائی اماں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ایسا دکھ کبھی کسی کو نہ ملا ہوگا. مگر نویرہ کی زیادتی, نویرہ کی زبانی اس کی زیست کا احوال سن کر وہ گمسم سی ہو گئی تھی.
میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے بچے کی جدائی نہیں۔ شارق نے صرف میرے کردار کو ہی مسخ نہیں کیا، اس نے میری نسوانیت اور انا کی بھی توہین کی تھی۔ میں کیسے معاف کر دوں اسے؟ مجھے پتا ہے وہ مجھے اپنے گھر میں بسانا چاہتا ہے، مگر اس نے اپنی شرمندگی یا پچھتاوے کا اظہار تک نہیں کیا۔ وہ مرد ہے نا، ہر طرح سے اپنی مردانگی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، چاہے میری نسوانیت کا بھرم ختم ہو جائے۔ میں سب برداشت کر لیتی مگر اپنی اس قدر توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رضا اور شارق دونوں نے مل کر میری ذات کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں۔ تم بتاؤ میرا قصور کیا تھا جو نبیل بھائی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہ رہے تھے؟ اور زرش کو کچھ سمجھ نہ آیا تو خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نویرا نے سوچا تھا کہ آنسو انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، وہ کبھی نہیں روئے گی، مگر اس لمحے اپنوں کو چھوڑ دینے اور عمر بھر کی اذیت سہنے کا کرب ایسا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ زرش نے اسے رونے دیا تھا، شاید رو کر ہی اس کا جی ہلکا ہو جائے۔ قیصرہ آپا کے ہاں آ کر بھی طاہرہ بیگم کے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکی تھی کہ ان کو اپنی آمد کا سبب بتا سکے۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ فرق کے رشتے کی وجہ سے کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، جس پر انہوں نے خوش ہو کر کہا تھا، اچھا کیا ہے سعید احمد، اور دوسروں کو مسلسل اپنی ناراضگی اور راضی نہ ہونے کا احساس دلاتی رہو۔ پیچھے سے پلٹ کر کسی بھی نے رابطہ نہ کیا تھا، اور وہ منتظر ہی رہی تھی کہ سمان نہ سہی عثمان ہی شاید فون کر کے وجہ پوچھ لے، مگر 2 روز گزر جانے کے بعد بھی وہی مایوسی تھی۔ پہلے دن قیصرہ آپا نے خوشی کا اظہار کیا تھا، مگر دوسرے دن انہیں مسلسل خاموش دے کر انہیں تشویش سی ہوئی تھی۔ انہوں نے کئی بار پوچھنا چاہا مگر نہ جانے کس مصلحت کے تحت خاموش ہو جاتی تھیں۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بہت زیادہ تو نہیں مگر ان کو پوچھ ہی لیتی تھیں۔ خاص طور پر ازجد آتے جاتے خالہ کی طبیعت پوچھ لیتا تھا، فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا کہہ کر تسلی دے دیتا تھا۔ ازجد ان سب سے ہٹ کر مختلف طبیعت کا مالک تھا، بطور خاص انہیں پسند بھی بہت تھا۔ کتنی خواہش تھی فرحہ اور ازجد کو ساتھ دیکھنے کی، مگر تیسرے دن بھی پیچھے سے کسی نے رابطہ نہ کیا تو قیصرہ آپا کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا کہ طاہرہ بیگم ناراض ہو کر یہاں آئی بھی تھیں تو سعید احمد نہ سہی ان کی اولاد فون کر کے یا خود آ کر منع کر لے جاتی تھی۔ اس بار کسی نے بھی کوشش نہ کی تھی۔ انہوں نے طاہرہ سے پوچھنے کے بجائے بڑے بھائی کے ہاں رابطہ کیا تھا۔ اندازہ تھا کہ نفیسہ آپا نے ان سے ذکر تو کیا ہوگا۔ آخر کو تیسرا دن تھا طاہرہ کو گھر سے نکلے ہوئے، اور بھائی صاحب نے چھوٹتے ہی قیصرہ آپا کو بے بھاؤ کی سنائی تھی۔ طاہرہ کی ساری زندگی کی بربادی کا ذمہ دار انہیں ٹھہراتے غم و غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس دفعہ صورتحال خاصی سنگین ہے۔ ساتھ میں غصہ بھی آیا کہ تیسرا دن ہے طاہرہ کو آئے مگر منہ سے بھاپ تک نہیں نکلنے دی۔ بھائی صاحب نے فون کیا ہے، سعید احمد کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہو۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں غرق تھیں کہ آتے ہی اس سوال پر چونک کر قیصرہ آپا کو دیکھا۔ چلے اچھی بات ہے آپ کو خود ہی خبر ہو گئی، انہوں نے دل میں کہا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ قیصرہ آپا کا غصہ ایک دم بڑھا تھا۔ خاموش بیٹھنے سے کوئی حل نہیں نکلنے والا، مجھے ساری بات بتاؤ۔ ادھر نفیسہ آپا سارے بھائیوں اور بہن کو ہمارے خلاف کرنے میں جت گئی ہوں گی، ساری عمر گزار دی مگر عقل نہیں آئی تمہیں۔ تیسرا دن ہے آئے ہوئے اور زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ تو کیا بتاتی، وہاں اب ہے کیا؟ ساری عمر پھونک دی اس پتھر کو موم کرنے میں مگر اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ ساری عمر نہ کردہ گناہوں کی سزا جھیلی ہے میں نے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھیں۔ نہ کردہ تو نہ کہو۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ طاہرہ بیگم ایک دم چپ ہو گئی۔ آپا، انہوں نے فوراً بہن کو ٹوکا، آپ جانتی ہیں سعید احمد کے ساتھ میں کس قدر مخلص تھی۔ وہ سب کم عمری کی حماقت تھی، دل سے میں نے نہ صرف ان کی عزت کی تھی بلکہ محبت بھی کی تھی ان سے۔ ہاں تو جواب میں اس ناقدر شخص نے کیا دیا تمہیں؟ میں تو اب بھی کہتی ہوں شائستہ کا جادو تھا اس پر، اس کی کہی سنی ہے۔ ساری عمر تمہاری تو سچی بات پر بھی اس نے اعتبار نہ کیا۔ انہوں نے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیا تھا۔ آپا میں تنگ آ چکی ہوں اس اذیت سے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ کتنی خواہش تھی فرح اور ازجد کے لیے میری۔ یہ بات سیدھے قیصرہ آپا کے دل پر جا لگی تھی۔ اب کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تو طاہرہ بیگم نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس روز روز کی چخ چخ سے بیزار ہو چکی ہوں، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپا۔ اچھی طرح جانتی ہیں آپ، مجھے کبھی بھی روپے پیسے کا لالچ نہیں رہا۔ ہر بار وہ شخص یہی الزام دیتا ہے کہ جی یہ پیسہ آپ پر لٹا رہی ہوں۔ آپا اب تو وہ صاف الفاظ میں جتانے لگ گیا ہے کہ مجھے دولت کا لالچ ہے جو ادھر رہ رہی ہوں۔ میری برداشت بس یہیں تک تھی، میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے اس شخص سب کچھ، ساری عمر جو ذلت اور رسوائی سمیٹ لی ہے وہی کافی ہے۔ ہیں یہ کیا کر دیا تم نے؟ اور جو بینک بیلنس جائیداد تمہارے نام تھی حق مہر کی صورت میں، وہ سب کیا کیا اس کا؟ یہ انکشاف سن کر وہ ایک دم بکھلا کر پوچھنے لگی۔ سب چھوڑ آئی ہوں، ایک پائی بھی نہیں لوں گی اس شخص کے پیسے سے میں اب۔ بڑے الزام سہ لیا، اب مزید نہیں۔ طاہرہ بیگم کا وہی انداز تھا برسوں پرانا۔ قیصرہ آپا کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں، ساری عمر کی محنت اکارت گئی تھی اس پر۔ طاہرہ تم سبھی کا مکر اور بے وقوف میں نے عمر بھر نہیں دیکھا۔
ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے. وہ لاکھوں نہیں کروڑوں بنتے ہیں, تم یوں ہی سب کچھ چھوڑیں. عجیب بے وقوف عورت ہو تم. ایک شخص تم سے ساری عمر سنبھالا نہ گیا. طاہرہ نے بدحواس ہو کر ناراض ہوتی بہن کو دیکھا. بھلا وہ کیوں ناراض ہو رہی تھیں؟ آپا, جب ساری عمر گزاری تو وہ شخص میرا نہیں بنا. اس کے دل و دماغ میں اول روز سے شک کی لکیر پڑ گئی تھی. وہ آج تک نہ کھل سکی. میری محبت خلوص کو اس نے صرف شک کی نگاہ سے ہی دیکھا تھا. تو ایسے شخص کی دولت و جائیداد سے مجھے کوئی لینے دینے نہیں, چاہے وہ میرا جائز حق ہی کیوں نہ ہو. اور اب مزید نہیں. محبت دولت و جائیداد سے بڑھ کر ہوتی ہے. اعتماد و احساسات سب سے بڑھ کر ہیں. جب یہ سب نہیں ملا تو اب چاہے کوئی میرے سامنے سونے چاندی کے ڈھیری لگا دے, میں ان کا بھلا کیا کروں گی. قیصرہ کا جی چاہا ان جذباتی باتوں پر طاہرہ کو ایک دو تھپڑ تو ضرور جڑ دیں. انہوں نے بڑی سختی سے اپنے اندر غصہ دبایا تھا. تو اب آگے کے کیا ارادے ہیں؟ میں ثبوت کے طور پر سعید احمد کی ٹیبل پر لکھ کے آئی ہوں کہ مجھے اس کی دولت و جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے. حتیٰ کہ حق مہر کی صورت میں اپنے نام لکھی جائیداد بھی. دولت و جائیداد کا نام نہیں لیجیے گا. رہ گیا آئندہ زندگی کا سوال. بہت تماشا بنا لیا میں نے خود کو. دنیا کی نہیں اپنی اولاد کی بھی نظروں سے گر چکی ہوں. وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے, اب واپسی کا سوال ہی نہیں, چاہے اب وہ شخص کوئی بھی فیصلہ کرے. طاہرہ کا انداز ایسا تھا کہ قیصرہ بیگم نے حیران ہو کر دیکھا تھا. مضبوط, اٹل اور شاید اپنی لغزشوں پر پشیمان بھی تھی. عثمان دور ہے, سمان خفا ہے. علی نے کبھی تمیز سے بات نہیں کی. اور فرا, اس کے دل میں جو تھوڑا بہت احساس ہے وہ اب ختم ہو گیا ہوگا. تو اس گھر میں ساری عمر بچوں کے لیے ہی سمجھوتا کرتے زندگی گزار رہی تھی. اب کس کے لیے وہاں رکتی؟ نبیلہ بھابی مغرب سے کچھ پہلے اٹھ کر کمرے سے نکلی تھی. نویرہ اپنے کمرے میں تھی اور اماں اپنے کمرے میں. انہوں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ عصر سے مغرب تک وظیفہ کرتی تھی. آج کل وہ نویرہ کے لیے خصوصی وظیفے کر رہی تھی, اسی لیے ان کا زیادہ تر وقت جائے نماز پر ہی گزر رہا تھا. نبیل کے آفس سے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور اگر شارق بھی آ گیا تو انہیں خوف سا محسوس ہونے لگا. دونوں ہی غصے کے تیز اور جذباتی تھے. نویرہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند تھی. وہ اس کے کمرے میں آ گئی تو وہ کہیں بھی نہ تھی. نویرہ, انہوں نے ایک دو آوازیں دی مگر جواب ندارو تھا. کہاں گئی ہے یہ؟ انہوں نے سارا گھر دیکھ لیا تھا. اب انہیں تشویش ہونے لگی تھی. اماں, نویرہ کا پتہ ہے؟ دونوں ماں بیٹے کمرے میں نہیں ہیں. وہ اماں کے پاس چلی آئی تھیں. اماں نے تسبیح روک کر اس کے پریشان چہرے کو دیکھا. باہر صحن میں ہوگی. میں سب جگہ دیکھ آئی ہوں. گیٹ کا دروازہ لاک کر کے میں لیٹی تھی مگر وہ کھلا ہوا ہے اور نویرہ کہیں بھی نہیں ہے. اب کی اماں بھی پریشان ہو گئی تھی. کہاں جا سکتی ہے یہ اس وقت؟ نبیلہ نے چور نظروں سے انہیں دیکھا. اماں, مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے منع کیا تھا کہ اسے شارق کی آمد اور دھمکیوں کا نہ بتاؤں, مگر میں بھول گئی تھی. اسے بتا دیا تھا. اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا, کمرے میں چلی گئی تھی. میں سمجھی کہ سو گئی ہوگی مگر ہائے اللہ. اماں لرز اٹھی تھیں. یہ کیا کر دیا تو نے؟ وہ جس طرح منہ پر اتری ہوئی تھی مجھے اس سے خوف ہی آ رہا تھا. رہی صحیح کسر نبیل پوری کر رہا تھا. نہ جانے کہاں ہوگی. شارق تو چھوڑے گا نہیں ہمیں. ان کا دل ہول رہا تھا. مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں. پریشانی سے اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تو وہ انہیں لیے لاؤنج میں آ گئی. اماں کو صوفے پر لٹھا کر نگاہیں سیدھی ہوئیں تو نگاہ ٹیبل پر پڑی. پہلے تو نظر انداز کیا مگر ایک تجسس تھا کہ انہوں نے کاغذ اٹھا لیا تھا. کاغذ پر لکھی تحریر نے ان کے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی. یا اللہ, کاغذ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا. کیا ہوا؟ کیا ہے؟ اماں نے نبیلہ بھابی کے سفید پڑتے چہرے کو پریشان دیکھا تھا. اماں, نویرہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے, نہ جانے کہاں. وہ رو رہی تھیں. اماں تو ایک دو پل ششدر بیٹھی تھیں اور پھر انہیں لگا کہ ان کے دل و ذہن پر ایک غبار سا چھا گیا ہے. اماں کو حواس چھوڑتے دیکھ کر نبیلہ کے اپنے حواس چھوڑنے کو تھے. گھر میں کوئی نہیں تھا, اوپر سے اماں کی بے ہوشی. نبیل جلدی گھر آئیں. اماں کی طبیعت. انہوں نے نبیل کو فوراً فون کیا تھا اور ادھوری بات کر کے کال بند کر دی تھی. نبیل راستے میں ہی تھا. فوراً راستے میں ڈاکٹر کو لیے گھر پہنچا تھا. اماں کو مسلسل بے ہوش دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا. ہائے میری بچی. ڈاکٹر کی تھوڑی تگ و دو کے بعد ان کو ہوش آیا بھی تو وہی غم انہیں پھر بے ہوشی کی کیفیت میں دھکیل گیا تھا. نبیل نے تعجب سے بیگم کو دیکھا اور اس نے خاموشی سے خط اسے تھما دیا تھا. اب بتائے بنا چارہ بھی نہ تھا. خط پڑھتے ہی نبیل کے چہرے پر بھی وہی زلزلے کے آثار پیدا ہوئے تھے. ڈاکٹر نے اماں کو ایک دو انجیکشن لگا دیے تھے. وہ صرف صدمے سے بے ہوش تھیں, تاہم پریشانی والی بات نہ تھی. کچھ دیر بعد وہ دونوں میاں بیوی صدمے اور انجیکشن کے زیر اثر اماں کے ارد گرد پریشانی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ شارق چلا آیا تھا. نبیل اسے دیکھ کر ایک دم غصہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ میں تو دوپہر کو بھی آیا تھا. کیا تمہاری بیوی نے تمہیں یہ نہیں بتایا؟ شارق نے تمسخر سے اسے دیکھا. تم نے خود ہی تو فون کیا تھا کہ آ کر اپنا بچہ لے جاؤ. رہ گئی خلا کی کاروائی تو وہ کورٹ میں دیکھ لو گے. دوپہر میں بچہ گھر پر نہیں تھا, اب آیا ہوں لینے.
शारिक भाई प्लीज, नबील को आपकी आमद की खबर नहीं दी थी और इस वक्त अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, अब दोनों आहिस्ता बैठ कर बात करें। इससे पहले कि नबील गुस्से से कुछ कहता, नबीला दरमियान में बोल पड़ी थी, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आप मुझ सबको ला दें, मैं फौरन चला जाता हूँ। अम्मा पर एक निगाह डालकर अब उसने अपने उसी अंदाज में कहा था, तो नबील भाई ने खा जाने वाले नजरों से उसे देखा था। शारिक भाई आप बैठें, आपको सब बताती हूँ प्लीज। नबील को इशारों में खामोश रहने का कहकर उसने शारिक की मिन्नत की थी, देखें भाभी, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से गर्ज है, किसी से कोई लेना देना नहीं। बैठने का क्या है, मैं बैठ जाता हूँ, मगर आप ज़रा जल्दी करें, मेरे पास वक्त नहीं है। नबीला ने खामोशी से एक निगाह अपने ऊपर जब्त करते नबील पर डाली थी और फिर हाथ में पकड़ा खत शारिक को थमा दिया था। ये क्या है? उसने ताज्जुब से दोनों मियाँ बीवी को देखा था। आप पढ़ लें। और शारिक की भी वही कैफियत हुई थी जो ये लोग झेल रहे थे। क्या बकवास है ये? उसने नबीला और फिर नबील को देखा था। मैं सो रही थी और अम्मा अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। पता नहीं वो किस वक्त मुसब को लेकर चली गई, हमें बिल्कुल नहीं पता। नामुमकिन, वो कैसे चली गई? वो मक्खी बनकर कहीं निकल गई और आप लोगों को पता तक ना चला? मेरे साथ ये ड्रामेबाजियां ना करें, मैं आपके झूठ पर कभी यकीन नहीं करने वाला। आप लोगों ने खुद उसे कहीं गायब किया है और अब ये खत दिखाकर मुझे उल्लू बना रहे हैं। लाएं उसे कहीं से भी, अभी और इसी वक्त। शारिक का तो इस इंकशाफ से बुरा हाल हो गया था। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं? अम्मा सदमे से इस हाल में है, परेशानी से हमारा बुरा हाल है और तुम कह रहे हो हम मजाक कर रहे हैं, हमने खुद गायब किया है उसे। शारिक की बातों ने नबील को भी आउट ऑफ कंट्रोल किया था। हमारा दिमाग खराब है कि अपनी इज्जत खुद अपने हाथों रोलते फिरें। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है, तुम्हारी वजह से। नबील ने शारिक को साफ सुनाया था। नबीला नबील के तेवरों से खौफजदा हुए दोनों के दरमियान आ गई थी। प्लीज़ शारिक भाई, खुदा की कसम यकीन करें हम पर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं पता चला कि वो कब गई है और कहाँ। ये ख़त आपके सामने है, ये नवेरा की लिखाई है। जितना कसूरवर वो आपको ठहरा रही है उतना नबील को भी। न जाने वो कहाँ गई है। बजाय इसके कि हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दें, उसे ढूंढें प्लीज़। शाम गहरी हो रही है, न जाने वो कहाँ गई है। वो रो दी थी और शारिक उसने लब भींच लिए थे। यकीन तो नहीं आ रहा था कि मैं खालदा बेगम की हालत, नबील का रोना और नबील का सब बर्दाश्त कर लेना ऐसी हकीकतें थीं कि साफ बता रही थीं कि ये लोग भी लाइल्म थे, बेकसूर थे, तो फिर वो कहाँ गई थी? अगर सच था तो इंतहाई तशवीशनाक था। देख लूंगा मैं सबको। माऊफ होते जहन के साथ धमकियां देता वहां से चला गया था और नबील ने लब भींच लिए थे।